صلوات اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الاول بلا اول کانا قبلہ ولا آخر بلا آخر یکون بعدہ الذی کثرت رؤیتہ ابصار الناظرین ووجدت نعتہ اوہام الواصفین الذي ابتدا بقدرته خلق ابتداء مقترح ملا مشیت اقترام ثم سلق بهم طریق ارادت وبعثهم على سبیل محبت والصلاة والسلام على الاول العدد والصاحب العبد اسرته خیر الاسر وعطرته خیر العطر وشجرته خیر الشجر نبتت فی حرم بسقت فی کرم سیدنا ومولانا بالقاسم المحمد وإہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین الذین عذب اللہ عنہم الرجس وَتَحَّرَهُمْ تَطْهِيرًا وَلَعنَةُ الْبَاقِيَةُ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ وَمُنْكِرِ فَضَائِلِهِمْ وَغَاصِبِ حُقُوقِهِمْ أَجْمَعِينَ مِن يَوْمِ ظُلْمِهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ تَبَارَكَ فِي مُحْكَمِ كِتَابِهِ الْحَكِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ ضرب اللہ مثلا کلمة طیبة کشجرة طیبة صلوات ہو سکے تو ایک دفعہ اور مل کے بآواز بلند صلوات آپ حضرات عزاخانہ شہدائے کربلا میں مجالس تبلیغ ایمان کی تیسری تقریر سماعت فرما رہے ہیں بعنوان شرح زیارت جامعہ۔ کل اس منزل پہ تقریر کو روکا تھا کہ عصمت کبریٰ کا فیض یہ ہے کہ معصوم خود تو ضرر سے بچتا ہے لیکن امت کو بھی ضرر سے بچاتا ہے۔ یہی فیض ہے عصمت کبریٰ کا۔ کل آپ کے سامنے ایک مثال واضح طور پر بیان کی، حضرت یوسف کا قصہ بیان کرتے ہوئے قرآن مجید میں دوسری عصمت کی مثال جو ہے، جب تک عصمت سمجھ میں نہیں آئے گی تب تک معصوم سمجھ میں نہیں آئے گا۔ قرآن بکار رہا ہے دوسری عصمت کی جو دلیل قرآن میں رکھی وہ جناب مریم کا قصہ ہے جو عصمت کی دلیل ہے کہ قرآن نے اپنی فطرت کو، انسان کی خلقت کی فطرت کو بیان کرتے ہوئے بیان کیا کہ انسان کی فطرت کے لیے ضروری ہے کہ ماں اور باپ دونوں کا ہونا ضروری ہے، لیکن یہ قانون ٹوٹا، فطرت کا قانون ٹوٹا۔ جب عیسیٰ دنیا میں آئے تو اللہ نے بغیر باپ کے عیسیٰ کو دنیا میں بھیجا۔ یہ فطرت کے قانون کا ٹوٹنا عصمت کی دلیل ہے۔ اگر آپ اس بات کو سمجھیں تو میں آگے بڑھوں اور ذرا سا یہاں رک کے ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ زیارت جامعہ، اگر کوئی میرا جوان معرفت اہل بیت حاصل کرنا چاہتا ہے تو علماء تشیع نے لکھا کہ بغیر زیارت جامعہ کے پڑھے ہوئے
وہ معرفت اہل بیت کو حاصل نہیں کر سکتا۔ یہ فیض ہے زیارت جامعہ کا۔ قرآن کہتا ہے کہ جب حضرت عیسیٰ دنیا میں آئے تو اللہ نے قانون فطرت کو توڑا، بغیر باپ کے عیسیٰ کو دنیا میں بھیجا۔ مفسروں نے لکھا کہ جناب مریم کے کف کا کوئی تھا ہی نہیں، جناب مریم کا کوئی کف نہیں تھا، اس وقت ہمسر نہیں تھا، تو اللہ نے بغیر باپ کے عیسیٰ کو دنیا میں بھیجا۔ ایک بطول اور معظمہ بی بی ہے جس کی عصمت پہ کسی کو کوئی کلام نہیں ہے، کسی کی کوئی بحث نہیں ہے، کیونکہ آیت موجود ہے، ان اللہ اصطفاکی وطہرکی واصطفاکی علی نساء العالمین۔ مریم ہم نے تمہیں مصطفیٰ کیا، پھر طہارت کی سند دی، پھر مصطفیٰ کیا۔ 2 دفعہ مصطفیت ہے، 1 دفعہ طہارت ہے۔ مریم ہم نے تمہیں مصطفیٰ کیا، پھر طہارت کی سند دی، پھر مصطفیٰ کیا عالمین کی عورتوں پر، نساء العالمین۔ تو کہتے ہیں، لکھا مورخین نے اور مفسرین نے کہ جناب حنا نے، جناب مریم کی والدہ کا نام ہے جناب حنا، انہوں نے نظر مانی تھی کہ جو بھی میرے پہلو میں بچہ ہے میں اسے خدا کے گھر کی خدمت پہ معمور کروں گی اور خدا کے گھر کی نظر کروں گی۔ تو تاریخ کہتی ہے کہ لڑکے کی امید تھی، لیکن اللہ نے لڑکی دے دی۔ یہ تو مشیت کا تقاضا ہے، اس کی مرضی۔ تو اب فیصلہ یہ کیا، چاہے لڑکی ہی ہے، چاہے لڑکی ہی ہے، لیکن نظر کی گئی ہے خدا کے گھر کی، تو خدا کے گھر تک پہنچانا ہے۔ اب سب سے بڑا سوال یہاں پیدا ہوتا تھا کہ جناب مریم کی کفالت کون کرے، جناب مریم کی کفالت کون کرے؟ تو اللہ نے جناب زکریا پہ وحی کی کہ یہ جو راہب ہیں دعوے دار کہ ہم مریم کی کفالت کریں، ان سے کہو کہ جن کلموں سے وہ تورات لکھتے ہیں وہ قلم لیں اور دریا میں ڈال دیں۔ جب دریا میں ڈال دیے جائیں، جس کا قلم سطح آب پہ رہ جائے وہ مریم کی کفالت کرے گا۔ بس تھوڑی سی توجہ چاہیے، تقریر کا آغاز ہو گیا، پہلا جملہ آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں، بصدقہ محمد و اہل بیت محمد۔ جس کا قلم سطح آب پہ رہ جائے وہ مریم کی کفالت کرے گا۔ یعنی یہ فیصلہ ہوا کہ اللہ انتظام کر رہا ہے ایک معصومہ کی کفالت کا۔ ہر ایک کفیل نہیں بن سکتا، معصوم کا ہر ایک کفیل نہیں بن سکتا۔ اس کے لیے اللہ نے یہ انتظام کیا کہ جتنے راہب ہیں جو تورات لکھتے ہیں وہ سارے کے سارے اپنے وہ قلم جن سے اللہ کا کلام لکھا جاتا ہے وہ سارے قلم دریا میں ڈال دیے جائے، اور جس کا قلم سطح آب پہ رہ جائے وہ مریم کی کفالت کرے گا۔ زکریا کا قلم سطح آب پہ رہ گیا، باقی سب کے قلم ڈوب گئے۔ سارے عابد تھے، زاہد تھے، متقی تھے، پرہیزگار تھے، لیکن اللہ نے کہا کہ مریم جیسی معصومہ کی کفالت کرنے کے لیے اللہ نے ایک معصوم نبی کا انتخاب کیا کہ مریم کی کفالت جناب زکریا کے حصے آئی، اور جناب زکریا نے مریم کے لیے ایک بیت المقدس میں حجرہ بنایا۔ اور حجرہ بنانے، مجھے ایک منزل تک پہنچنا ہے اور ایک لفظ ہے جس کے لیے ساری محنت کر رہا ہوں، بصدقہ محمد اہل بیت محمد کہتے ہیں کہ جیسے ہی جناب مریم کو اس حجرے میں رکھا گیا اور وہاں کفالت کی، تو جناب زکریا جب گھر سے باہر جاتے تھے تو اس حجرے کا دروازہ بند کر کے جاتے تھے تاکہ کوئی مریم تک نہ پہنچ سکے۔
لیکن جب واپس پلٹتے تھے تو دیکھتے تھے کہ دسترخوان لگا ہوا ہے، کھانے چنے ہوئے ہیں، میوے لگے ہوئے ہیں، تب کہتے تھے مریم یہ کھانا کہاں سے آیا؟ تو آواز آتی تھی من عند ربک، پروردگار کی طرف سے، میرے پروردگار کی طرف سے، میرے پروردگار کی طرف سے۔ بس تمہید مکمل ہو گئی، میرے پروردگار کی طرف سے۔ بس دنیا کو یہ بتانا مقصود ہے کہ وہ مریم ہے جس کے لیے کھانے وہاں سے آتے ہیں، وہاں سے کھانے آئے ہیں، کیونکہ یہاں بشریت کا تقاضا یہ ہے کہ کھانا کھائے بغیر زندگی نہیں گزرتی، کھانا کھائے بغیر زندگی نہیں گزرتی۔ لیکن قانون تو یہ یہاں کا ہے، یہاں والوں کو کھانے کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے اللہ نے ایک معصومہ بی بی کے لیے کھانا اتار کے بتایا یہاں کی ضرورت ہے، اس لیے جنت کا کھانا بھیج رہے ہیں تاکہ ایک معصومہ جنت کی غذا کو تناول کرے۔ یعنی معصومہ کا اسٹیٹس یہ ہے کہ جنت سے کھانا اتر آتا ہے، یہ الگ بات ہے۔ یہ مریم کی عزت کی بات ہے کہ جنت سے کھانا اترتا ہے، وہ فخر مریم کی عزت کی بات ہے کہ یہاں کی روٹیاں وہاں جاتی۔ یہ فخر مریم آپ حضرات سے گزارش ہے تھوڑا تھوڑا سا آگے آ جائیں تاکہ جو لوگ آ رہے ہیں وہ آرام سے بیٹھ سکیں۔ آ جائیے بسم اللہ صلوات پڑھتے ہوئے، دو دو قدم آگے آئیے آئیے بسم اللہ آ جائیں بسم اللہ صلوات پڑھتے ہوئے کہ تو تاریخ یہ بیان کر رہی ہے کہ یہ مریم کی کفالت کا سلسلہ ہے اور اللہ کا انتظام کہ ایک نبی معصومہ کی کفالت کر رہا ہے، ایک نبی معصومہ کی۔ مریم یہ کھانا کہاں سے آیا؟ تو یہاں مجھے ایک لفظ بتانا ہے کہ عصمت کا تقاضا یہ ہے کہ عصمت کے لیے قانون ٹوٹ جاتا ہے۔ کل جہاں میں نے تقریر کو روکا تھا میں نے آپ کے سامنے ایک حدیث بیان کی تھی، عالم اسلام کی روایت۔ اب میں حاکم نیشاپوری کی روایت، عالم اسلام کے بہت بڑے محدث ہیں حاکم نیشاپوری، انہوں نے اس روایت کو نقل کیا ہے اور اس روایت کو لیا ہے قاضی نور اللہ شوستری نے اپنی کتاب صاحب المتیر فی آیہ تطہیر میں۔ وہ لکھتے ہیں کہ قاضی نور اللہ شوستری نے اس روایت کو، میں اب ایک فرق ہے جو بیان کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ کل جہاں تقریر کو روکا تھا کہ جناب ام سلمہ نے چادر کا کونا اٹھا کے کہا تھا کہ کیا میں بھی آ جاؤں اور کیا میں بھی شامل ہو جاؤں، تو اب یہاں فقرے بدل کے قاضی نور اللہ شوستری نے لکھے۔ وہ فقرے یہ ہے کہ قاضی نور اللہ شوستری علی اللہ مقامہ شہید ثالث، انہوں نے لکھا کہ جناب ام سلمہ نے یہ نہیں کہا کہ میں آ جاؤں، حاکم نیشاپوری سے روایت کی انہوں نے کہا کہ جناب ام سلمہ نے کہا کیا میں اہل بیت میں سے ہوں؟ کل یہی تقریر کو روکا تھا، کیا میں اہل بیت میں سے ہوں؟ تو کہتے ہیں جب رسول خدا نے کہا ام سلمہ تم جہاں ہو وہیں خیر پہ ہو، یعنی یہ چادر کا کوہنا بتا رہا ہے کہ یہاں سے تطہیر کی حد شروع ہو رہی ہے، عصمت کی حد کا آغاز ہو رہا ہے۔ اب یہ اللہ کی مرضی ہے کہ کس کو کہاں بٹھانا ہے، کس کو کہاں شامل کرنا ہے، کون چادر کے اس طرف ہے، کون چادر کے نیچے ہے۔ اگر سید الملائکہ بھی آئے تو اجازت لینی پڑے گی۔ وہ یہی تو ربط بتا رہا ہوں آپ کو، سید الملائکہ اگر اذن لے تو اذن لینے کی ضرورت ہے، بغیر اذن کے سیدہ کی مملکت میں نہیں آ سکتا۔ سیدہ کی مملکت کا آغاز بتا رہا ہوں، سیدہ کی مملکت کا آغاز بتا رہا ہوں، جہاں پر رسالت اور امامت جمع ہو جائے وہاں سے سیدہ کی حکومت کا آغاز ہوتا ہے، سیدہ کی حکومت کا آغاز ہوتا ہے۔ یعنی تو ایسے میں اللہ نے بشر کی صورت میں جبریل کو مریم کے پاس بھیجا۔ جبریل ہے کہ روح، اس کا فیصلہ میرے موضوع میں نہیں ہے، پھر کبھی موقع ملا تو اس پہ گفتگو کریں گے، لیکن عالم اسلام نے عامہ میں یہی لکھا گیا کہ جبریل آیا، اور جبریل کو جیسے ہی مریم نے دیکھا تو مریم نے کہا کہ میں تجھ سے پناہ چاہتی ہوں اپنے پروردگار کی،
تو جبریل نے کہا، جبریل کاش جملہ پہنچ جائے، جبریل نے کہا مریم مجھ سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میں تجھے ایک کلمے کی بشارت دینے کے لیے آیا ہوں، ایک کلمے کی بشارت دینے کے لیے آیا ہوں۔ وہ جبریل ہے جو بغیر اجازت نہیں لی، بغیر اجازت کے مریم کے حجرے میں آیا ہے۔ اور اب زیارت کا فکرہ آگے بڑھتا ہے، وَمُخْتَلِفَ الْمَلَائِكَةِ، السلام علیکہ یا اہل بیت النبوہ وموضع الرسالہ ومختلف الملائکہ، ان پر سلام کہ جن کے گھر کو اللہ نے ملائکہ کے مرکز کی جگہ بنایا ہے، مرکز کی جگہ بنایا ہے۔ تو مجھے صرف جملہ ایک ہے جس کے لیے ساری محنت کر رہا ہوں۔ تو کہتے ہیں کہ جیسے ہی جبریل آئے تو جناب مریم نے کہا میں تجھ سے پناہ چاہتی ہوں، جبریل نے کہا میں تمہیں بشارت دینے کے لیے آیا ہوں۔ جب بشارت دینے کی بات ہوئی تو بس ادھر القاء کیا، ادھر عیسیٰ ہوئے، وقت نہیں گزرا، فطرت ٹوٹ رہی ہے، قانون ٹوٹ رہا ہے، یہیں سے تو عصمت کا آغاز ہو رہا ہے۔ جہاں قانون ٹوٹ جائے وہیں عصمت کا آغاز ہوتا ہے، وہیں معصوم کی دلیل ہوتی ہے۔ اور واضح کر دوں، بات کو بالکل واضح کر دوں، یعنی چاند کو کوئی دو پارا نہیں کر سکتا۔ عصمت کا تقاضا یہ ہے کہ انگلی اٹھ جائے تو چاند دو ٹکڑے ہو جائے۔ آفتاب ایک دفعہ ڈوب گیا تو واپس نہیں پلٹتا۔ عصمت کا تقاضا یہ ہے کہ انگلی اٹھ جائے تو ڈوبا ہوا آفتاب پلٹ آئے۔ عصمت کا تقاضا یہ ہے کہ ستارہ کبھی زمین پہ نہیں اترتا۔ تقاضا عصمت یہ ہے کہ تیوڑی پہ ستارہ اتر جائے، یہ عصمت کا قانون ہے۔ اللہ جب قانون بناتا ہے اور جہاں قانون ٹوٹتا ہے وہیں سے عصمت کا آغاز ہوتا ہے، معصوم کی عصمت کا آغاز۔ تو جب جملہ ظاہر کیجئے گا، ادھر جبریل دینے کے لیے آئے عیسیٰ کو، عیسیٰ کو دینے کے لیے آئے جبریل۔ یہ اللہ کا عجب معیار ہے کہ اپنے نبی کو ایک فرشتے کے ذریعے سے القاء کروا رہا ہے۔ کیا اللہ یہ قدرت نہیں رکھتا تھا کہ اللہ خود ہی جیسے آدم کو خلق کیا ویسے ہی عیسیٰ کو دنیا میں بھیج دیتا؟ لیکن اللہ نے بتایا مجھے کچھ ثابت کرنا ہے۔ جس کے فضائل تم پڑھ رہے ہو احمد، ان کے لیے میں جملہ بتانا چاہتا ہوں، شاید یہ تاریخ خطابت کا نیا پہلو۔ وہ عیسیٰ ہے جو ملک دینے کے لیے عیسیٰ کو آیا۔ مادر عیسیٰ پہ یہ جناب فاطمہ زہرا کی عظمت اور عصمت ہے کہ دروازے پہ کھڑا ہوا دربان بن کے سوال کر رہا ہے، کیا مجھے اجازت ہے کہ میں گھر میں آ جاؤں؟ کیا مجھے اجازت ہے کہ میں گھر میں آ جاؤں؟ اب یہاں پہ ایک جملہ ہے کہ جہاں ساری وراثتیں اکٹھی ہو جائے وہ اہل بیت کا گھر ہے۔ تو مجھے کہنا پڑے گا نا، یہ عیسیٰ کی وراثت ہے کہ ملک اترتا ہے اور عیسیٰ کو القاء کر کے جاتا ہے۔ یہ حسین ابن علی ہے کہ نانا کے زانو پہ بیٹھے ہوئے ہیں، راہب آ گیا اور اس نے آ کے کہا یا رسول اللہ مجھے بیٹا چاہیے۔ حسین کے نانا نے کہا تقدیر میں نہیں لکھا۔ حسین نے کہا میں نے ایک دیا، میں نے دوسرا دیا، میں نے تیسرا دیا، میں نے چوتھا دیا۔ 7 بیٹے دینے کے بعد کیا رسول سے تکرار ہو رہی ہے؟ کیا نواسے کی نانا سے تکرار ہو؟ نہیں، حسین کا اختیار دنیا کو بتانا چاہ رہے ہیں رسول کہ حسین کا اختیار کیا ہے۔ تو عالم اسلام کی تاریخ بھری پڑی ہے کہ ایسے میں حسین نے جب 7ویں بیٹے کو کہا کہ میں نے 7واں بیٹا دیا تو جبریل اتر کے آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ، اللہ کہتا ہے بے شک اس کی تقدیر میں نہیں ہے، لیکن اگر قیامت تک حسین کہتے رہے اللہ بیٹے دیتا رہے گا۔ صلوات بھی پڑھی رہے ہیں۔ عصمت کا تقاضا یہ ہے، معصوم کے اختیار کی ویلیو یہ ہے، ایک ولی کے اختیار کی ویلیو یہ ہے کہ جو تقدیر میں نہ ہو وہ بھی عطا کرتے ہیں، جو تقدیر میں نہ ہو وہ بھی عطا کرتے ہیں۔ مجھے اگلی منزل کو طے کرنا ورنہ میں رک جاتا اس منزل پر۔ ورثہ لیے ہوئے ہیں حسین ابن علی اور لفظ رکھا ہے زیارت میں
امام زمانہ نے جو 3 باتیں کہی ہیں، صلوات پڑھیے امام زمانے کے امام نے جو 3 تاکید کی ہیں علماء تشیع کو، ان میں سے ایک تاکید زیارت جامعہ کی ہے۔ علامہ مجلسی نے کہا اس کی سند پہ کسی کو بھی اعتراض نہیں ہے، شاید اس سند کی ٹکر کی کوئی اور زیارت بھی نہیں ہے۔ 3 چیزیں جو تاکید کی امام زمانہ نے، ایک زیارت عاشور اور تہجد کی نماز اور زیارت جامعہ۔ زیارت جامعہ اور تہجد سے زیارت عاشور اور تہجد کی نماز سے تو اکثر و بیشتر مجمع واقف ہے، لیکن زیارت جامعہ کی حقیقت کو لوگ نہیں سمجھتے کہ اس میں کون کون سے فضائل چھپے ہوئے۔ تو کہا یہ کہ وہاں عیسیٰ کو القا کر کے چلے گئے۔ وقت ولادت عیسیٰ ہوا تو اللہ نے آواز دی، مریم اب تک تمہاری کفالت ہمارے گھر میں ہوئی ہے، لیکن اب اس گھر کو چھوڑ دو، یہ خدا کا گھر ہے، زچہ خانہ نہیں ہے۔ مریم چل پڑی اور کہتے ہیں کہ مریم فرات کے کنارے تک پہنچی۔ ایک کھجور کا درخت تھا سوکھا ہوا، اللہ نے مریم سے کہا اس کی طرف اشارہ کرو، تو وہ درخت سرسبز و شاداب ہو گیا، اسی سے پردہ بنا، اسی پہ خوشے آئے، اسی پہ کھجور لگی، وہی کھجور جناب مریم نے تناول کیے۔ پروردگار ابھی تک تو دسترخوان اتر رہا تھا، اب عیسیٰ دنیا میں آ گئے تو اب دسترخوان بھیج دے۔ سب سے زیادہ ماں پہ مشکل کا وقت یہی ہوتا ہے، تو آواز آئے گی جس کے لیے دسترخوان اتر رہا تھا وہ دنیا میں آ گیا۔ اب مریم خود ہاتھ بڑھائیں اور خوشے آ جائیں گے۔ اب یہاں اب جنت سے نہیں آئے گا، اب یہیں کی خوراک دی جائے گی۔ تو اس کے بعد تاریخ کہتی ہے جناب مریم نے بچے کو ہاتھوں پہ لیا اور ہاتھوں پہ لے کے جناب مریم چلی۔ یہودیوں نے دیکھا اور تانے مارنے شروع کی، مریم تیرا باپ تو ایسا نہیں تھا، تیرے گھر والے تو ایسے نہیں تھے، یہ بچہ کہاں سے لائی؟ اللہ نے کہا تھا مریم تم چپ کا روزہ رکھو اور بچے کی طرف اشارہ کر دینا، بچہ بولے گا۔ جو کل موجود تھے انہیں معلوم ہے کہ میں نے یہی تقریر کو تمام کیا تھا، بچہ بولے گا۔ جہاں بھی عصمت کی گواہی دینی پڑتی ہے بچہ بولتا ہے، جہاں عصمت کی گواہی دینی ہوتی ہے وہاں بچہ بولتا ہے۔ تو کہتے ہیں ایسے میں جناب مریم نے بچے کی طرف اشارہ کیا، بچہ بولا انی عبداللہ آتانی الکتاب، میں اللہ کا بندہ ہوں، کتاب لے کے آیا ہوں۔ قرآن شد و مت سے بیان کر رہا ہے عیسیٰ کے آنے کا واقعہ، اور عیسیٰ ماں کے ہاتھوں پہ بول رہے ہیں۔ نہ مفسر کو اعتراض ہے، نہ تاریخ لکھنے والے کو اعتراض ہے کہ وہ آتے ہی عیسیٰ نے کہا، اپنی رسالت کا اعلان کیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، کتاب لے کے آیا ہوں، عیسیٰ میرے نبی کی امت میں ہے، عیسیٰ میرے نبی کی امت میں ہے۔ امتی کا تو یہ عالم ہے کہ آتا ہے تو کتاب لے کے آتا ہے، اور میرا محمد 40 سال تک نبی ہی نہیں تھا، 40 سال تک رسالت کا دعویٰ ہی نہیں کیا تھا۔ ہاں اعلان رسالت 40 سال کی عمر میں کیا ہے، لیکن آئے ہیں تو نبی ہے، گہوارے میں ہے تو نبی ہے، ابو طالب کی آغوش میں ہے تو نبی ہے، ابو طالب کے گھر میں پل رہا ہے تو نبی ہے، ابو طالب کے گھر میں پل رہا ہے تو نبی ہے۔ بچہ بولا، یعنی عصمت کا قانون یہ ہے کہ بچہ بولتا ہے۔ میں نے کل جملہ آپ کو ہدیہ کیا حضرت یوسف کے سلسلے میں تقریر کرتے ہوئے، لیکن آج منزل کو آگے بڑھاتا ہوں تو ایسے میں یہ واحد ایک بچہ نہیں ہے، ایسے کئی بچے ہیں قرآن میں جو بچے آتے ہی دنیا میں بولے ہیں۔ اب مجھے جملہ کہنے دو، تاریخ کہتی ہے 13 رجب 30 عام الفیل کو دیوار کعبہ چٹکی فاطمہ بنت اسد کعبے میں داخل ہو گئی۔ 13 رجب اس وقت موضوع نہیں ہے، لیکن مجھے عصمت فاطمہ بنت اسد اور عصمت ابو طالب آپ کے سامنے بیان کرنی ہے کہ ایسے میں کہتے ہیں کہ جب 15 رجب کو بیوی باہر آئی تو ہاتھوں میں بچے کو لیے
लिए हुए थी, अली हाथों पे थे। तो जैसे ही रसूल अल्लाह को आते हुए देखा तो फातिमा बिन्ते असद ने कहा, बेटे अभी तक तेरे भाई ने ना आंखें खोली है, ना गिजा ली है, ना आंखें खोली है, ना गिजा ली है, जुमला ना दाए करना, ना आंखें खोली है, ना गिजा ली है। तो कहते हैं कि लाइए चची, मुझे मेरे भाई को मुझे दे दीजिए, ये पहली सवारी है। अली ने पहली सवारी अल्लाह के घर से अबू तालिब की हवेली तक जो की है वो नबी के हाथों पे की है। यही तो बताना है, ये फजीलत अली नहीं है, ये फजीलत इमरान है। क्या इमरान के बच्चों की सवारी नबूवत बनती है? इमरान के बच्चों की सवारी नबूवत बनती है। अजब फैसला है कुरान मजीद का कि जैसे ही अबू तालिब के बेटे को नबी ने अपने हाथों पे लिया तो तारीख कहती है ऐसे आलम में एक दफा अबू तालिब के बेटे को नबी ने देखा और देखने के बाद सलाम और जवाब हुआ, सलाम और जवाब हुआ। और उसके बाद सबसे पहले आंखें खोल के जिस चेहरे को देखा वो रसूल का चेहरा था। आंखें खोल के जिस चेहरे को देखा वो रसूल का चेहरा था। मालूम है अभी तक अली ने आंखें क्यों नहीं खोली थी? क्योंकि काबे में 365 बुत रखे हुए थे। अली चाहते थे कि मैं निगाह करूं तो सबसे पहले रसूल के चेहरे पे करूं, इसलिए कि ये आंख आम आंख नहीं है, ये ऐनुल्लाह की आंख है, ये ऐनुल्लाह की आंखें है। तो तारीफ कहती है सबसे पहले चेहरा नबी का देखा और उसके बाद नबी ने कहा या अली कुछ सुनाओ। तो कहते हैं कि रसूल अल्लाह की आवाज सुनी तो रसूल की आवाज पे पुकारे, तौरात सुनाओ, ज़बूर सुनाओ, इंजील सुनाओ। तो नबी ने कहा नहीं या अली, कुरान मजीद सुनाओ, कुरान मजीद सुनाओ। मैं कहूँगा या रसूल अल्लाह, अभी तो अली आए हैं, अली के आने के 10 साल के बाद कुरान आएगा। जब कुरान आएगा तो फिर कुरान की तिलावत होगी तो आवाज आएगी ये उसका बेटा है। जब मैं भी नहीं आया था तब उसने कुरान पढ़ा था। अबू तालिब ने अपने खुतबा निकाह में कहा था अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, और उसके बाद अली ने कुरान पढ़ा कद अफ़लाहल मोमिनून, पहली सूरह मोमिनून की आयत तिलावत की। तो रसूल ने कहा हाँ या अली, तेरी ही वजह से मोमिन फलाह पाएंगे। और उसके बाद अपनी ज़बान अली के दहन में दी और इस दिन को यौम तरविया कहते हैं, जब रसूल की ज़बान अली ने चूसी और ऐसे चूसी जैसे बाप का माल हो। अल्लामा अल्लाहु मकामहु खतीब आले मोहम्मद फरमाया करते थे कि जिंदगी में तारीख़ नबूवत में सिर्फ 2 ही ऐसी हस्तियां हैं, या हसन और हुसैन या अली, जिनको रसूल ने अपनी ज़बान चुसाई है। यहाँ तक का उनका जुमला, अब मेरा जुमला भी सुन लो और जितना चाहे इस्तेमाल कर लेना जुमले का, दुआ कर देना मेरे लिए काफी हो जाएगा। गीत और नबी ने 2 ही लोगों को, या हसन और हुसैन को ज़बान दी या अली को ज़बान दी। तो साफ उर्दू में एक मुहावरा कहना चाहता हूँ, यानी तारीख ये लिखने पे मजबूर है कि नबी अकरम ने कदमों में सबको बिठाया, मुंह किसी को नहीं लगाया। कदमों में सबको बिठाया, मुंह किसी को नहीं लगाया। जुमला सुनिए जिसके लिए मेहनत करो। उसके बाद नबी ने कहा या अली कुछ सुनाओ। पहली दफा बोले तो अल्लाह का कलाम, ज़बान लिसानुल्लाह है। पहली दफा बोले तो अल्लाह का कलाम लेके चले। और ऐसे में तारीख कहती है कि यह पहली सवारी है अली की। एहतमाम देखा अल्लाह का, अपने घर में बुलाया, अबू तालिब के घर तक रवाना किया तो रसूल के हाथों पे, रसूल के हाथों को अली ने अपना तख्त बनाया और तख्त पे सवार होके चले। ये पहला दिन था जब नबी ने कहा था तौरात सुनाओ, ज़बूर सुनाओ, इंजील सुनाओ। जब काजी नूरुल्लाह शोस्तरी को हाकिम लगाया गया और कज़ावत के मंबर पे, कज़ावत के मसनद पे बिठाया, काजी उल कुज़ात बनाया, तो उस वक्त काजी नूरुल्लाह शोस्तरी ने एक जुमला कहा था जो अली की मदह का जुमला है। और उन्होंने कहा था कि अगर मालिकी आए तो फ़िक़्ह मालिकी के मुताबिक फ़ैसला करूं, हम्बली आए तो फ़िक़्ह हम्बली के मुताबिक फ़ैसला करूं, शाफ़ई आए तो फ़िक़्ह शाफ़ई के मुताबिक फ़ैसला करूं, अगर फ़िक़्ह जाफ़रिया वाले आए तो फ़िक़्ह जाफ़रिया के मुताबिक फ़ैसला करूं। ये अली के दरवाज़े का एक अदना सा आलिम है जिसने ये दावा किया था, और उस टाइम रूए अर्ज़ पे कोई उस पाए का आलिम नहीं था
جو اس دعوے کے مقابلے میں بھی دعویٰ کر دیتا کیوں یہ سنت علی ہے کہ جس دروازے سے انسان بھیک مانگتا ہے تو پھر بھیک بھی تو اسی دروازے کے شایان شان ہونی چاہیے نا کہ تاریخ نے لکھا. مجھے تو آگے بڑھ جانا ہے لیکن میں نے یہاں یہ واقعہ صرف اس لیے کوٹ کیا ہے تاکہ پتہ چلے کہ علوم آل محمد کے دروازوں کے سائلوں کا کیا عالم ہے, سوالیوں کا کیا عالم ہے. تو کہتے ہیں کہ ایسے میں یہ پہلی منزل تھی جب علی بولے نبی کے ہاتھ پہ لوگوں کو پریشانی ہو جاتی ہے. اچھا جہاں پریشانی ہوتی ہے ہمیں بھی پتہ چل جاتا ہے کہ کیوں پریشانی ہو رہی ہے. علی بولے, بچہ بولا گہوارے کا بچہ بولا. اور جب گہوارے کا بچہ بولا تو لوگوں نے کہا کیسے بول سکتے ہیں, علی کی فضیلت نہ مانو, رسول کا ہی معجزہ مان لو کہ ہاتھ ایسے تھے. ابھی نعت پڑھی جائے گی تو کہا جائے گا کہ یہ وہ نبی ہے جس کے ہاتھ پہ کنکر بول پڑتا ہے, پتھر بول پڑتے ہیں. پتھر بولتا ہوا نظر آتا, پتھروں کو توڑنے والا بولتا ہوا نظر نہیں آتا, بتوں کو توڑنے والا بولتا ہوا نظر نہیں آتا. حیرانی ہو جاتی لوگوں کو, پریشانی ہو جاتی. علی بولے ہاتھ پہ, یہاں تک تو کہتے ہیں علی کو لے کے پہنچے ابو طالب کے گھر میں. صاحب ہدایت السودا شہاب الدین دولت آبادی, نہ میرے مسلک کی کتاب ہے نہ میرے مسلک کا حوالہ, جیسے لفظ انہوں نے لکھے وہی لفظ آپ کو بیان کر رہا ہوں. وہ کہتے ہیں جیسے ہی علی کو گہوارے میں, مجھے ابھی واپس عصمت تک آنا ہے لیکن یہ جملہ سن لو. کہتے ہیں جیسے ہی علی کو گہوارے میں لٹایا, عرب کے سردار اکٹھے ہو کے آ گئے اور انہوں نے آ کے کہا ابو طالب تمہیں معلوم ہے عرب کی کچھ رسمیں ہیں, بہت سی رسمیں ہیں لیکن ساری نہیں پڑھنی. اس وقت جو عصمت تک بات پہنچتی ہے وہ رسم آپ تک بیان کر رہا ہوں. معصوم وہ ہوتا ہے جو ضرر سے بچا لیتا ہے, نفس کے ضرر سے بھی, دنیا کے ضرر سے بھی. یہ جو ہم پہ بیماریاں اور مصیبتیں آتی ہیں یہ بھی ضرر ہے. معصوم کا کام ہے اس سے بھی بچا لے. اگر تم اس سے توسل کرو, اگر تم اس سے توسل کرو تو وہ اس سے بھی بچا لے, اور آخرت کے ضرر سے بھی. یعنی ہر ضرر سے بچانے کے لیے معصوم موجود ہے. یعنی معصوم وہی ہوگا جو ہر تکلیف سے بچا لے گا. یہ بات طے ہو گئی. اب جملہ سنیے. ابو لہب آگے بڑھا, اس نے کہا ابو طالب تمہیں معلوم ہے ہماری کچھ رسمیں ہیں. ابو طالب نے کہا شوق سے پوری کرو. کہ وہ ہم نے اجدہ پالا ہوا ہے. اجدہ معیار الولد ہے, فیصلہ کرتا ہے کون حلال زادہ ہے کون حرام زادہ ہے. شہاب الدین دولت آبادی کہتے ہیں کہ ایسے میں وہ اژدہا لایا گیا. اژدہا جو لایا گیا, اب جو فقرے اور جو الفاظ لکھے ہیں حوالہ میں نے آپ کو دے دیا, کتاب میں جا کے دیکھ لیجئے گا, کتاب بھی اویلیبل ہے. اب تو گوگل کا زمانہ ہے, ایک لکھیے اور سامنے آپ کی کتاب آ جائے گی. اب تو لائبریریوں کا جھنجھٹ ہی نہیں کہ کہاں سے ملے گی کیسے ملے گی, سامنے کی بات ہے. دوڑ دو چار والی بات ہو گئی انٹرنیٹ کے ذریعے. کہتے ہیں کہ جیسے ہی اژدہا آیا, اژدہا پھن پھیلا کے علی کے گہوارے کے قریب آیا. ایک پردہ پڑا ہوا تھا جس کے پیچھے سے ماں دیکھ رہی تھی سارا منظر. ایک پردہ پڑا ہوا تھا جس کے پیچھے سے فاطمہ بنت اسد سارا منظر دیکھ رہی تھی. تو کہتے ہیں کہ جیسے ہی وہ اژدہا علی کے جھولے کے قریب آیا تو اب وہ کہتے ہیں ان حدر عن مہدہ, علی جھولے سے اتر آئے. مجھے پتا ہے حیرانی ہو جائے گی, جملہ تو میں نے کہہ دیا ہے. ان حدر عن مہدہ, علی جھولے سے اتر آئے اور قائم ہو کے کھڑے ہو گئے. یہ تمہارا بچہ نہیں ہے, یہ زمانے کا امام ہے, زمانے کا امام ہے. اور علی نے کلہ اجدر میں 2 انگلیوں کو ڈالا اور سر سے لے کے تم تک چیر دیا. ابھی تک لوگوں کو یہی نہیں ہضم ہو رہا تھا کہ کلہ اجدر کیسے چیر دیا.
अब तो ये नई बात हो गई कि अली झूले से उतर आए, अली झूले से उतरा, इन हदरा अन महदही, अली झूले से उतर आए। जैसे अली झूले से उतरे, सर से लेके पैर तक तुम, सर से लेके तुम तक चीरा तो बराबर हिस्सों में तकसीम किया। तो यहीं से माँ ने पीछे से आवाज दी, मेरे वाली ये तो हैदर है, ये तो हैदर है, ये तो हैदर है। जैसे कहा ये तो हैदर है, माँ ने यहाँ नाम रखा, मेरे वाली ये तो हैदर है। अली ने कल्ला अजदर चीरा, जैसे ही कल्ले को चीरा तो अबू लहब तिल मिलाया और तिल मिला के कहने लगा, अबू तालिब तेरे बच्चे ने ये क्या किया? अब कौन फैसला करेगा कि कौन हलाल ज़ादा है, कौन हराम ज़ादा है? जवाब अबू तालिब को देना चाहिए था। रसूल पहलू में खड़े थे, रसूल ने कहा घबराने की क्या जरूरत है, अली आ तो गया, जो इससे मोहब्बत करे हलाली है, जो दुश्मनी करे हराम। यानी अब समझ में आई बात कि इस्मत क्या है, मासूम क्या है, जो शजरे पाक कर दे, जो खुद तो बच रहा है, तुम्हें भी बचा के ले जा रहा है। गर्देरी साहब, जुमला खुदा की कसम कि ऐसे में ये तारीख ने लिखा, ये वो बच्चा है जिसने गहवारे में कल्ला अजदा चीरा। तो पहला जुमला सुना ना आपने, पहली दफा आंख खोल के देखा तो रसूल का चेहरा देखा, पहली दफा हाथ चला तो तौहीद के दुश्मन के खिलाफ चला, पहली दफा बोले तो कुरान पढ़ा। तुम्हारा और मेरा बच्चा 6 महीने तक गर्दन नहीं टिका सकता। अली टिकटकी बांध के रसूल का चेहरा देख रहे थे, भाई का चेहरा देख रहे थे। आम बच्चा नहीं है, अबू तालिब का फर्जंद आम बच्चा नहीं है। तो कहते हैं सारे फजाइल किस लिए? इसीलिए तो पढ़ते हैं अली के फजाइल, ताकि दुनिया को पता चले कि नबी की हकीकत क्या है। नबी की हकीकत, आप कहेंगे ये कैसे हो सकता है कि नबी की हकीकत का कैसे पता चले? सारी जिंदगी, तवज्जो, सारी जिंदगी, तकरीर अपनी मंजिल से करीब हो रही है, सारी जिंदगी रसूल अल्लाह ने, चाहे 2 आदमी हो, चाहे 4 आदमी हो, चाहे 1.25 लाख का मजमा हो, बस अली की फजीलत सुनाई है, बस अली की फजीलत सुनाई है, अली की फजीलत सुनाई है, अली की फजीलत सुनाई। सारी जिंदगी लगा दी नबी ने अली की फजीलत सुनाने में। वजीर का क्या काम था? वसी का क्या काम था? वसी ने कहा जब तो सही कि एहसान का बदला एहसान से ना चुका दूं, कि सारी जिंदगी नबी मेरे फजाइल सुनाते रहे ताकि दुनिया को पता चले कि अली क्या है। लड़ते हुए मैदान जंग में, लड़ते हुए किसी ने, अब बात आ जाती है बीच में, तो लड़ते हुए मैदान जंग में अली तलवार चला रहे थे, तो कहने लगे या अली, आपसे ज्यादा तो अरब में कोई बहादुरी नहीं है। तो अली ने कहा ऐसा ना कहे, खबरदार, तूने अभी मेरे मुस्तफ़ा को लड़ते हुए नहीं देखा। जो मोहम्मद के चाहने वाले बैठे हैं, जुमला उनको कह रहा हूं। तो फिर किसी ने सखावत के बारे में कहा, तो कहने लगे तूने अभी मेरे मुस्तफ़ा की सखावत नहीं देखी। आप देख रहे हैं, मयार देख रहे हैं, नबी अली के फजाइल पढ़ते हैं, अली मुस्तफ़ा के फजाइल बयान कर रहे हैं, अली मुस्तफ़ा के फजाइल बना। तो तारीख कहती है कि वो 25 साल की खामोशी के बाद एहसान का बदला एहसान से देने का वक्त आया। तो 25 साल की खामोशी के बाद जब अली मसनद इक़्तिदार पे आए, जहां तकरीर रुकी थी काजी नूरुल्लाह चौधरी के वाक़े पे, जब 25 साल के इक़्तिदार के बाद जब अली मस्जिद आज़म मस्जिद कूफा में मसनद इक़्तिदार पे बैठे, तो तारीख कहती है कि अली ने उस वक्त दावा किया, सलूनी सलूनी कबले अंतफ के दूनी, पूछो पूछो इससे बेशतर के तुम मुझे खो दो, तुम मुझे खो दो, मैं तो रहूंगा लेकिन तुम मुझे नहीं पा सकोगे, तुम मुझे खो दो। आप सवाल करेंगे कि कैसे रहेंगे? कभी हसन की सूरत में, कभी हुसैन की सूरत में, कभी ज़ैनुल आबिदीन की सूरत में, कभी मोहम्मद बाकिर की सूरत में। अली तो रहेंगे, लेकिन अली दावा कर रहे हैं कि इससे बेशतर के तुम मुझे खो दो, तुम मुझे पूछ सकते हो जो पूछना चाहते हो। कायनात आदम आलम
میں علی کے علاوہ کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا، اور اگر کسی نے کیا ہے تو وہ ذلیل اور رسوا ہوا ہے۔ تو اس کے بعد علی پکارے توریت والا آئے تو توریت سے فیصلہ کروں، زبور والا آئے تو زبور سے فیصلہ کروں، انجیل والا آئے تو انجیل سے فیصلہ کروں، قرآن والا آئے تو قرآن سے فیصلہ کروں۔ یہاں تک بات ہوتی تو آپ بھی چپ ہو جاتے، میں بھی چپ ہو جاتا، لیکن بات آگے بڑھ گئی۔ علی نے کہا توریت والا آئے تو توریت سے فیصلہ کروں، توریت پکارے کہ علی حق ہے، زبور والا آئے تو زبور سے فیصلہ کروں کہ زبور پکارے کہ علی حق ہے، قرآن والا آئے تو قرآن سے فیصلہ کروں علی حق ہے۔ اور اس کے بعد کہنے لگے یہ جو بول رہا ہوں ھذا لعاب رسول اللہ۔ یہ جو بول رہا ہوں ھذا لعاب رسول اللہ، یہ رسول کے لعاب کی طاقت ہے۔ سارا کریڈٹ اٹھا کے علی نے رسول کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ واہ مصطفیٰ، آپ کی بصیرت کے کیا کہنے، وسیع ایسا ہے، جانشین ایسا ہے، معصوم امام ایسا ہے کہ سارا کریڈٹ اٹھا کے رسول کو دے دیا، دنیا کو بتایا کہ میرے لیے باعث شرف یہی ہے کہ میں اس کا وسیع ہوں، میں اس کا وسیع ہوں، میں اس کا جانشین ہوں۔ تو عصمت کا تقاضا یہ ہے کہ معصوم خود بھی بچتا ہے اور امت کو بھی بچا لیتا۔ تو وہاں عیسیٰ نے گہوارے میں کلام کیا، تقریر اپنی منزل سے قریب ہو رہی ہے۔ عیسیٰ نے جب کلام کیا تو پھر اب یہودیوں کے منہ چپ ہو گئے، پتہ چل گیا کہ بچہ بول رہا ہے تو یقیناً رسول ہے، کتاب لے کے آیا ہے۔ پھر آگے جواب نہیں دے سکے، خاموش ہو گئے۔ عیسیٰ پروان چڑھے، نبوت کا اعلان کیا، اللہ نے معجزہ دے دیا۔ معجزہ یہ دیا، مادرزاد اندھے کو ہاتھ لگاتے تو شفا دے دیتے، کیونکہ اس وقت طب اپنے عروج پہ تھی۔ طبیب یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم مردوں کو زندہ کر سکتے، اللہ نے وہی معجزے عیسیٰ کو دے دیے۔ دوسرا معجزہ یہ دیا، کوڑی کا مریض جو ہوتا تھا کوہڑ کا، اس کو ہاتھ لگاتے تو شفا یاب کر دیتے۔ تیسرا معجزہ یہ عطا کیا کہ مردے کو جلا دیتے تھے، زندہ کر دیتے تھے، کسی کو کوئی پریشانی نہیں ہوئی۔ اللہ کا معجزہ ہے، قدرت الہی کسی کو عطا کیا، اپنے نبی کو عطا کیا۔ شرک نظر نہیں آیا، کیوں؟ یہ مرضی معبود ہے، یہ اس کی قدرت ہے، کسی کو بھی عطا کر دے۔ اب جملہ نہ ضائع کیجئے گا، بس تقریر تمام ہو گئی۔ جب عیسیٰ دنیا سے گئے، معجزے ساتھ چلے گئے۔ عیسیٰ جب دنیا سے گئے تو معجزے ساتھ چلے گئے۔ اب نہ عیسیٰ ہیں، چوتھے آسمان پہ ہیں، اب نہ عیسیٰ ہیں، نہ کوئی مادرزاد اندھا ٹھیک ہوگا، نہ ہاتھ لگائیں گے، نہ کوڑی کا مریض ٹھیک ہوگا، نہ مردے کو جلا دیں گے۔ تو عیسیٰ تو چلے گئے چوتھے آسمان پہ، لیکن حسین آ گئے، لیکن حسین آ گئے۔ حسین نے جس خاک پہ قدم رکھا اس میں یہ تاثیر پیدا کر دی۔ کیا میں یہ عجوبے والی بات، یہ کوئی اتنی دقیق گفتگو نہیں ہے۔ حسین نے جس خاک پہ قدم رکھا اسے خاک شفا بنا دیا۔ جہاں آرام کر رہے ہیں وہ جگہ خاک شفا ہے۔ 4 میل کا ڈائیمیٹر چاروں طرف حسین کی ذریعے سے، علماء تشیع نے لکھا کہ جہاں سے خاک اٹھا لو وہ خاک شفا ہے۔ 4 میل کے ڈائیمیٹر میں سے جہاں سے خاک اٹھا لو وہ خاک شفا ہے۔
हुसैन दुनिया से चले गए लेकिन मौजज़ा बाकी है। हुसैन दुनिया से चले गए लेकिन मौजज़ा बाकी है। ये मौजज़े का बाकी रहना। इमाम ने कहा, मासूम से पूछा कि कितनी खाके शिफा इस्तेमाल करनी चाहिए। सुन लीजिए, अब मैं खाके शिफा तक आया हूँ तो खाके शिफा के 2 जुमले सुन लीजिए। खाके शिफा की इज्जत और एहतराम के लिए मासूम ने ये फरमाया कि जब तुम अपने घरों में खाके शिफा को लाओ तो बुलंद मकाम पे रखो। जो खाके शिफा की इज्जत नहीं करेगा वो दुनिया में जलील और रुस्वा होकर मरेगा। जो खाके शिफा का एहतराम नहीं करेगा वो दुनिया में जलील और रुस्वा होकर मरेगा। और कहने लगे, कोई भी, मासूम ने कहा, कोई भी लाइलाज बीमारी हो, चने के दाने के बराबर खा लो तो शिफा मिल जाएगी। ज्यादा नहीं खानी, चने के दाने के बराबर खा लो तो शिफा मिल जाएगी। कायनात की हर दवाई की एक्सपायरी डेट होती है। अगर मेरे साथ हैं तो मेरा साथ दीजिए, बोल के बताइए, तायीद फरमाइएगा। कायनात की हर दवा की एक्सपायरी डेट होती है, मेंशन होती है कि फला तारीख तक आप ये दवा इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद ये सेहत के लिए मुज़र है, इसको फिर इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं है। क्यों बता सकते हैं? इसमें लॉजिक क्या है? लॉजिक यही है कि जो बनाने वाला है वो एक्सपायर हो जाएगा, जो बनाने वाला है वो एक्सपायर हो जाएगा, इसलिए दवा भी एक्सपायर हो जाएगी। खाके शिफा की कोई एक्सपायरी नहीं है। क़यामत तक हुसैन इब्ने अली ने इसमें शिफा को रख के बताया कि जिसकी खाक जिंदा है वो हुसैन कैसे मर जाए। वो हुसैन कैसे मर जाए, जिसकी दवा में ये ताकत है। खाके शिफा का फैज़ ये है, वहां हाथ लगाते थे तो शिफा देते थे, यहां खाक में शिफा आ गई। इसीलिए हुसैन वारिस भी है ईसा का, इसीलिए हुसैन ईसा के वारिस भी हैं। तकरीर तमाम हो गई। ये तकाज़ा इस्मत है, ये तुम्हारा और मेरा लहू नहीं है। मुझे बात करने की मैं चाहता ही नहीं था, लेकिन आ गई ये बात, क्या करूं। मैं जवाब देना मुनासिब ही नहीं समझता। अल्लामा तालिब जोरी अल्लाह मकामहू फरमाया करते थे कि अगर कोई तुम पे एतराज़ करे तो उसी चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा करो। वो कहते थे अगर कोई मातम पे एतराज़ करे तो उसको जवाब देने की ज़रूरत नहीं है, मातम को ज़्यादा करो। अगर किसी ने एतराज़ किया है हुसैन इब्ने अली की नमाज पे तो मुझे जवाब देने की ज़रूरत नहीं है, मुझे बस फ़ज़ाइल हुसैन पढ़ना है ताकि दुनिया को पता चल जाए कि हुसैन की फजीलत क्या है। कोई भी इतर फरोश उठेगा और हुसैन की नमाज पे बात करेगा कि हुसैन लहू में डूबे हुए थे तो नमाज कैसे हुई, वजू नहीं किया था। वजू वो करता है जिसका वजू टूट जाए, मासूम का कभी वजू टूटा नहीं करता। वो मासूम ही क्या जिसका वजू बातिल हो जाए। मासूम हमेशा तजदीद वजू करता है, ये इस्मत का कानून है। मासूम हमेशा तजदीद वजू करता। ये तेरा मेरा लहू नहीं है कि जिसकी वजह से नमाज नहीं होती, ये अबू तालिब का लहू है। इस्मत इमरान पे जुमला सुन लो, अली की ज़माने हयात में दलील मौजूद है। जब 19 रमजान को सर पे ज़रबत लगी, लहू में डूबे हुए अली ने बेटे से कहा, इंतजार में मुझे तकरीर को तमाम करना, किसी मंजिल पे लाके रोकूंगा, वक्त कामिल हो रहा है। बेटे से कहने लगे, हसन मुश्तबा नमाज को तमाम कराओ, मैं तुम्हारे बराबर में नमाज पढ़ता हूं। हसन जैसा इमाम, हसन जैसा बेटा। अली ने कहा मैं बराबर में यहीं बैठ के नमाज पढ़ता हूं। उसी मेहराब में, उसी खून में डूबे हुए अली ने नमाज को तमाम किया तो दुनिया को बता दिया ना कि तुम्हारा लहू और है, अबू तालिब का लहू और है। तू अली से ज्यादा शरीयत को जानता है, तू अली से बड़ा फकीह है कि जिसे बताना पड़ेगा कि खून में नमाज नहीं होती। अली ने बताया ये तहारत अबू तालिब है कि अबू तालिब का लहू इतना तैयब और ताहिर है, आता भी अल्लाह के घर में है, जाता भी अल्लाह के, इतना तैयब और ताहिर लहू है हजरत इमरान का।
और हजरत इमरान का पोता है, तो फिर इंतजार करो ना। मुझे तो आगे बढ़ जाना था लेकिन बात आ गई तो सुन लो और तकरीर तमाम हो गई। चौथे आसमान पे महफूज रखा है ईसा को, ताकि आके गवाही तो दे कि इनकी इस्मत बड़ी है या हमारी। इसीलिए रखा है ईसा को चौथे आसमान पे। तारीख कहती है जब इमाम ज़माना, फज़ाइल यही उन्वान है, ज़ियारत जामिया इसीलिए रखी है ताकि हर इमाम का तज़किरा हो जाए, हर एक की बात हो जाए। गुलदस्ता बना के फ़ज़ाइलों का आपके सामने पेश कर दो। जब इमाम ज़माना ज़हूर करेंगे तब बैतुल मुक़द्दस में जब पहुँचेंगे तो तारीख कहती है उस आलम में ज़ोहर का वक्त होगा और ऐसे में सूरज को बुझा दिया जाएगा, सूरज ठंडा हो जाएगा और सूरज में खिड़की बनेगी। जाओ तारीखों को देखो। और उसके बाद सूरज में से एक सीढ़ी बरामद होगी, उसमें से ईसा बरामद होंगे, दोष में जुल्फ़े लहरा रही होगी, पसीना टपक रहा होगा। ऐसे में ईसा आएंगे बैतुल मुक़द्दस में, यरूशलेम में पहुंचेंगे और मेहदी के हाथ में बैत करेंगे। और बैत करने के बाद इमाम ज़माना ईसा से कहेंगे ये अपना मरियम आगे बढ़िए और नमाज पढ़ाइए, ये अपना मरियम आगे बढ़िए और नमाज पढ़ाइए। तो ऐसे में ईसा कहेंगे फातिमा के बेटे के होते हुए मरियम का बेटा नमाज नहीं पढ़ा सकता। मुझे नहीं पता आप क्या सुन रहे हैं, मैं जिस लहज पे आ गया हूँ जुमला न दाए कीजिएगा। बसत का मोहम्मद बेटे मोहम्मद कहते हैं कि मरियम का बेटा कहेगा फातिमा के बेटे के होते हुए ईसा नमाज नहीं पढ़ा सकता। आप जमात करवाइए, मैं मुक्तदी बनूंगा। जब 12वें के पीछे ईसा जैसा नबी नमाज पढ़ेगा, पहले को अरब का बद्दू नमाज पढ़ा। तारीख गवाह है, इस बात को याद रखो। इसीलिए रखा है ईसा को कि आए दुनिया में और आके बताए कि मेहदी की अजमत क्या है, फातिमा के शीर की अजमत क्या है, फातिमा के लहू की अजमत क्या है। तबीब करबला के जिक्र पे आज रुक रहा हूं। एक शख्स हुसैन के महल्ले में रहता था। अल्लाह से दुआ की है हुसैन इब्न अली ने, खुदावंद आलम मेरे भाई बिलाल को औलाद नरीना अता फरमाए। अभी गुफ्तगू कर रहा था मेरे से, तो मैंने तज़किरा करते करते शहज़ादे के ज़िक्र तक आ गया। तो मैंने इरादा किया कि वो चाहता है कि तज़किरा शहज़ादा अली अकबर का हो। कहते हैं हुसैन ने दुआ की, परवरदिगार मुझे एक ऐसा बेटा अता कर जो खल्क में, खुल्क में, नुत्क में मेरे रसूल से मुशाबे हो। अल्लाह ने हुसैन की तमन्ना को पूरा किया, बेटा अता किया। ताम अली अकबर रखा, ज़ैनब ने परवरिश की। जब दुनिया में आए, कनीज़ ने आके मुबारकबाद दी। हुसैन ने कहा जा मैंने तुझे आज़ाद किया। कनीज़ का नाम शीरी है। तौज़ीउल अज़ा में ये रिवायत मौजूद है। एक ग़ुलाम को आज़ाद किया जिसका नाम ज़ुरैर है। दोनों का आग पढ़ाया, 80,000 दीनार दिए। बहुत तेज़ी से सफ़र को तय कर रहा हूँ। 80,000 दीनार देने के बाद कजाओ अस्कलान चले जाओ, वहाँ जाके बस्ती बसाओ, घर बसाओ। दोनों जाने लगे तो शीरी ने कहा मौला जब इस बेटे का ब्याह करेंगे तो क्या हमें याद करेंगे? खुदा किसी गम में न रुलाए सिवाय गम सैयद शोहरा। खुदा तुम्हें शादो आबाद रखे। हुसैन ने कहा शीरी वादा हो गया, हुसैन तेरे घर बारात लेके आ जाएगा। दिन गुजरना शुरू हुए, वक्त बहुत तेजी से गुजरा। मदीने में एक शख्स रहता था हुसैन के घर के बराबर वाले घर में। कहते हैं कि वो एक दिन हुसैन के दरवाजे पे आया और उसने आके हुसैन के दरवाजे पे दस्तक दी। दस्तक का देना था तो इमाम ने देखा उसके चेहरे का रंग मुतगय्यर है,
امام نے کہا کیا ماجرا ہے؟ اس نے کہا مولا میرے ساتھ چلیے، میرا جوان بیٹا بہت کرب میں ہے۔ طبیب کربلا نے دوش پہ ابا کو ڈالا اور اس کے ساتھ چل دیے۔ اس کے گھر پہنچے تو بیٹا ایڑیاں رگڑ رہا تھا۔ امام نے اس کے بیٹے کا سر اٹھا کے اپنے زانوں پہ رکھا۔ اب جو دیکھا تو آنکھ میں کانٹا لگا ہوا تھا۔ امام نے اس کے آنکھ سے کانٹا نکالا، لعاب دہن لگایا، اس کو شفا مل گئی۔ باپ کے چہرے پہ شائستگی آ گئی، باپ کا چہرہ کھل اٹھا، حسین کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ حسین نے کہا کہ تو اپنے بیٹے کے کانٹے پہ اتنا پریشان تھا، مجھے یہ بتا کہ اگر ایسا ایک جوان بیٹا ہو، اس کی آنکھ میں کانٹا نہیں، سینے میں برچھی کا پھل ٹوٹ، سینے میں برچھی کا پھل ٹوٹ جائے، بتا کیا کرے گا؟ اس نے کہا مولا ایسا نہ ہو، اگر ایسا ہو تو بیٹے سے پہلے باپ مر جائے۔ حسین نے کہا کہ بیٹے کے کلیجے میں برچھی بھی لگے گی اور باپ بھی زندہ ہوگا۔ یہ حسین کا مقدر ہے کہ علی اکبر کے کلیجے سے برچھی کا پھل کھینچے گا۔ تاریخ کہتی ہے وقت بہت تیزی سے گزرا، حسین کربلا آ گئے، 10 تو حسین شہید ہو گئے، 9 کے نیزہ پہ سر بلند ہو گئے۔ اسکلان کی پہاڑیوں میں جب قافلہ پہنچا، وہ دن آ گیا جس کا حسین نے وعدہ کیا تھا۔ شیری کہتی ہے جا زریر، میرے مولا نے آج کی تاریخ کا وعدہ کیا تھا، اور زریر تجھے معلوم ہے جب میں گھر سے چلنے لگی تھی تو زینب عالیہ نے مجھے کہا تھا شیری تو جا تو رہی ہے لیکن خیال رکھنا اگر کبھی تیرے علاقے میں کچھ قیدیوں کا قافلہ آ جائے تو ان کا تماشا نہ دے، ان کا تماشا نہ دیکھنا، انہیں اپنے گھر بلانا اور گھر بلا کے ان کی ضیافت کرنا۔ وہ کہتا ہے زریر گھر سے چلا تو شیری نے اپنے گھر کو سجایا تھا کہ علی اکبر کی بارات آئے گی، یہاں علی اکبر بیٹھیں گے، یہاں حسین بیٹھیں گے، یہاں ابوالفضل عباس بیٹھیں گے۔ ایک پردہ لگایا تھا کہ مستورات یہاں بیٹھیں گی، بنی ہاشم کی مستورات کے لیے پردہ تھا۔ تاریخ کہتی ہے جب زریر اسکلان کی پہاڑی پہ پہنچا تو اس نے دیکھا کچھ سر ہیں جو نیزوں پہ سوار ہے اور کچھ بیویاں ہیں جن کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، اور کہتا ہے دو قیدی ہے، ایک بڑا قیدی ہے ایک چھوٹا قیدی ہے، دونوں کی گردن میں توق ڈلے ہوئے ہیں۔ کسی مجبوری سے اگر بڑا قیدی اپنی گردن کو سیدھا کرتا ہے تو چھوٹا قیدی آواز دیتا ہے بابا میرے گلے میں تو، بابا میرے گلے میں توق ہے۔ 80,000 دینار لے کے دوڑا اور زریر نے کہا کچھ دیر کے لیے قافلہ میرے گھر میں ٹھہرا دے۔ قافلہ گھر میں آ گیا، 80,000 دینار دے دیے۔ جب قافلہ گھر میں آیا تو زینب عالیہ نے کہا شیری ذرا بات سن۔ اس نے کہا ضعیفہ کیا کہنا چاہتی ہے؟ کہا اب تک میں اپنے بھائی کا ماتم نہیں کر سکی، جو رونے کے لیے آیا ہے اس کے لیے جملہ کافی ہو جائے گا، جو ماتم کرنے کے لیے آیا ہے سید الشہداء کا اس کے لیے جملہ کافی ہو جائے گا۔ تو زینب نے کہا میں اب تک اپنے بھائی کا ماتم نہیں کر سکی، اجازت دے میں اپنے گھر تیرے گھر میں اپنے بھائی کا ماتم کروں۔ اس نے کہا ہاں بی بی اجازت ہے، لیکن اتنا خیال کرنا ابھی میرے آقا حسین کے بیٹے کی بارات آتی ہوگی، جب ان کی بارات آ جائے تو پھر بیان نہ کرنا اچھا نہیں ہوتا، شادی والے گھر میں ماتم قضا بن جائے۔ مقتل کہتا ہے ایسے میں زینب نے پہلا بیان کیا، اللہ اللہ میں کیسے پڑھوں اور تم کیسے برداشت کرو گے؟ زینب نے کہا عباس کے بھائی، عباس کے بھائی، زینب تیرا ماتم نہ کر سکی، دوڑ کے شیری آئی اور کہنے لگی اے ضعیفہ یہ عباس کون ہے؟ کہا میرے بھائی کا بھائی ہے۔ کہا ہو سکتا ہے تو ایسا کر کہ اپنے جس میں رونے والی ہے اس کی بہنوں کا نام لے۔ تو کہتے ہیں شیری کی طرف دیکھ کے زینب نے بیان کیا رقیہ کے بھائی، زینب کے بھائی، ام کلثوم کے بھائی۔ بس جیسے جیسے بیان بڑھتے جاتے تھے شیری پریشان ہوتی تھی، ہاتھ جوڑ کے کہتی ضعیفہ ہو سکتا ہے تو اپنے بھائی کے بیٹوں کا نام لے کے ماتم کر لے، یہ نام نہ لے، یہ تو وہی نام ہے جو میرے حسین کی بہنوں کے نام ہے۔ مقتل کہتا ہے ایسے عالم میں جب شیری نے
یہ کہا تو زینب نے کہا علی اکبر کے بابا، سجاد کے بابا. بس یہ سننا تھا. شیریں تڑپی اور تڑپ کے کہنے لگی اے ضعیفہ تم کون ہو؟ یہ سارے نام تو وہی ہے جو مدینے والے سیدوں کے. ایک دفعہ زینب نے چہرے سے بالوں کو ہٹایا. شیریں مجھے پہچان، میں علی کی بیٹی، میں علی کی بیٹی. جملہ سنو، مقتل کہتا ہے. شیریں تڑپ کے کہتی ہے اے آقا زادی حسین کہاں مارے گئے، عباس کہاں مارے گئے. علی اکبر کا کلیجے میں برچھی کا پھل ٹوٹ گیا. بس سننا تھا. کہا چاہے آقا زادی کیا اس وقت یہ منظر کہا، اس وقت عباس کہاں تھے جب آپ کے سر سے چادر چھنی؟ تو کہتی شیریں سے کہنے لگی شیریں ایسا نہ کہے، عباس دریا کے کنارے پانی لے گیا، ہاتھ کٹا کے میرا شیر دریا کے کنارے. الہی بحق زہرا بیہا بالہا ونہا. اس ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرما. سوائے غم حسین کے اور کوئی غم نہ دے. الہی جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد نرینہ نے کو صالح عطا فرما. پروردگار جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد نے کو صالح عطا فرما. جو بے خطا قید و بند کی صحبت اٹھا رہے ہیں انہیں جلد رہائی عطا فرما. جو تنگ دست ہے انہیں کشادہ رزق حلال و واسع عطا فرما. پروردگار تیرا ہم رحت میں جسے موت کہتے ہیں ہمارے اور ہمارے مولا کے درمیان حائل ہو. ہمیں ہماری قبروں سے اٹھا کے اپنے وارث حقیقی سے ملحق فرما دینا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک.